سبسکرائب کریں اینیمل کیئر اینڈ بریڈنگ ٹپس کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر زاہد بلال، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل اینیمل کیئر اینڈ بریڈنگ ٹپس پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک پرولیپس کے اوپر ہوگا کہ جانور پیچھا کیوں مارتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کس لیے یہ ان کی احتیاط کرنی چاہیے اور دوبارہ ان کو کس طرح صحیح کرنا چاہیے، دوبارہ اندر کس طرح ان کو ڈالنا چاہیے اس کو۔ دوستو، اسی کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے۔ آج میں یہ اندر کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا کس طرح اس کو اندر دوبارہ کیا جاتا ہے اور میڈیسن بھی دکھاؤں گا کس طرح اس کی میڈیسن کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ان کی میڈیسن، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سی میڈیسن یہاں یوز ہونی ہے۔ چلیے میں آپ کو میڈیسن دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک انجیکشن ہم یوز کریں گے، پین بایوٹک اس کا نام ہے، یہ اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ دیکھیں 5 گرام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ہم یوز کریں گے۔ اور دوسرا آپ کو دکھاتے ہیں، دوسرا جب پرولیپس اندر ڈالیں گے تو اس کے بعد میں ہم یہ تقریباً آدھا سے 1.5 گھنٹے بعد ہم نے گلوکوز ان کو پلانا ہے۔ گلوکوز 1.5 لیٹر پانی میں آپ یہ مکس کریں گے، یہ دیکھیں، اس کے بعد آپ نے اس کو پلانا ہے۔ دوسری یہ دیکھیں، یہ ایک اور میڈیسن ہے، اس کا نام سپر اینٹی پرولیپس ہے۔ یہ پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو ہم گڑ میں مکس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر اتنا ہی ہم گڑ مکس کریں گے اور اس کا آدھا حصہ کر لیں گے اور تقریباً آدھے سے 1.5 گھنٹہ بعد ہم اس کو کھلائیں گے۔ چلیے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرولیپس کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے۔ دوستو، پرولیپس تب ہوتا ہے، یعنی کہ جانور پیچھا تب مارتے ہیں جب بچے کی پیدائش سے پہلے یا بچہ دینے کے بعد زہر پھینکنے سے پہلے یا اس کے بعد بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مورسی بھی ہو سکتا ہے، بعض حالتوں میں ہارمونز مثلاً ایسٹروجن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایسا چارہ ڈالتے ہیں جس میں ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو جانور ہیں وہ پیچھا مارتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جب جانور پیدائش کے قریب ہوتا ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب ان کا وزن کافی ہوتا ہے، اس لیے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے پیچھا مارنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب پیچھا مارتے ہیں جانور تو جب بچے کی پیدائش ہونے والی تقریباً اس میں 6 مہینے 7 مہینے کے اندر یہ پیچھا مارتے ہیں، جو کہ بھینس وغیرہ ہوتی ہے جو بچہ دینے کی کوشش کرتی ہے، تقریباً 5 یا 6 مہینے کے اندر اس کا جو پیچھا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ کافی زور لگا رہی ہے۔ اگر یہ زور لگائے تو آپ نے انجیکشن لگانا ہے اس کے ریڑھ کی ہڈی یا اس کے پونچھ وغیرہ پہ اوپر۔ تو میں آپ کو وہ انجیکشن دکھا دیتا ہوں، ابھی میرے پاس پڑا ہوا نہیں، میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں، زیلوکین اس کا نام ہوتا ہے۔ وہ آپ نے پونچھ وغیرہ پر لگانا ہے یا پونچھ کے اوپر والی جگہ جو ہڈی ہے اس کے اوپر لگانا ہے آپ نے۔ یہ زور لگانا بند کر دے گی۔ یہ دیکھیں، یہ کس طرح زور لگا رہی ہے۔ اس کو اندر کرنے کا طریقہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اندر کر کے کس طرح اس کو اندر کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی احتیاط بھی آپ نے کرنی ہے۔ بھی جانور پیچھا مارے تو آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے اس کو ایسی جگہ باندھنا ہے جہاں صفائی ہو، اس کے نیچے گوبر وغیرہ نہ پڑا ہوا ہو۔ آپ نے اس طرح کا باندھنا ہے، جگہ مکمل خشک اور صاف ہو، خاص طور پر جگہ خشک ہونی چاہیے، جگہ گیلی نہیں ہونی چاہیے جہاں آپ نے اس کو باندھنا ہے، اور اس جگہ کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ گوبر وغیرہ اس کے اوپر پیچھا وغیرہ جب مارے تو اس کے اوپر جراثیم وغیرہ نہ لگ سکیں۔ یہ اگر بیٹھ جائے تو اس کے اوپر مٹی وغیرہ یا کوئی اور چیزیں اس کے اوپر نہ لگ جائیں تاکہ جراثیم سے یہ خراب ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری بڑی احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو جہاں باندھیں وہاں کتا بلی یا کوے وغیرہ نہ ہوں۔ اگر کتا وغیرہ ساتھ ہوا تو اس کو زخمی کر دے گا اور کوا وغیرہ اس کو زخمی کر دیں گے، اس لیے آپ نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس کو ایسی جگہ صاف جگہ پر باندھنا ہے اور جہاں پر کتا بلی وغیرہ اور اس کی جگہ صاف ہو۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جگہ اچھی طرح صاف کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، کافی زور لگا رہی ہے یہ۔ چلیے ہم اس کو اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح اس کو اندر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے، جو پیچھا مارے تو آپ نے اس کو گوبر وغیرہ اس کا اوپر آپ نے دھو لینا ہے۔ اگر
اس سے بڑا پیچھا مار رہی ہو تو آپ نے اس کو اوپر اٹھانا ہے تھوڑا سا، تاکہ نیچے اس کا جو پیشاب وغیرہ ہے وہ رکا ہوا ہوگا، اس لیے جب بھی پیشاب جاری ہوگا تو یہ خود بخود ہی پیچھا اس کا اوپر چلا جائے گا اس کے اندر، اس لیے یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے ہم اس کو اندر کریں گے۔ اور یہ دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے۔ اس میں تقریباً آپ نے پانی وغیرہ کو جو اینٹی بایوٹک چیزیں اس کے مکس کر کے اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ پہلے تو پھٹکری ملائیں، اگر اس نے اچھی طرح صاف کریں، پھٹکری وغیرہ سے پانی میں مکس کر کے اس کو دھونا ہے۔ اس کو پہلے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اگر مثانے کے اندر پیشاب وغیرہ ہو تو وہ بھی آپ نے اس کو خالی کر دینا ہے۔ اس کے بعد اینٹی بایوٹک جو ہوتے ہیں برنول وغیرہ کا لیپ کر کے ہاتھوں کے پریشر سے آپ اس کو اندر کریں گے۔ ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کافی زور لگا رہی ہے، ابھی ہم اس کو اندر نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ اتنا نکلا ہوا ہے، اگر اس سے بڑا ہوتا تو آپ اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے، یہ پیشاب اس کا رکا ہوا ہوتا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی اگلی ٹانگیں بندھواتے ہیں، آپ نے لازمی اس کی اگلی ٹانگیں بندھوا لینی ہے، یہ دیکھیں تاکہ یہ کسی قسم کے جو بھاگ دوڑ ہے وہ نہ کر سکے۔ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح قابو آپ نے اس کو باندھ دینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کسی درخت کے ساتھ ہی اس کو کافی مضبوط باندھنا ہے۔ ہمارے پاس ابھی درخت مہیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کافی، یہ تو چھوٹا ہے، یہ دیکھیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ تو اس کو اندر کرنے کے لیے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے اور کسی اینٹی بایوٹک میڈیسن اس کے اندر ڈال کے یا پھٹکڑی وغیرہ پانی میں مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح اس کو صاف کر لینا ہے آپ نے، کسی قسم کی کوئی غلاظت اس کے اندر نہ رہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے، یہ دیکھیں یہ کافی زور لگا رہی ہے، یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح اس کو دھونا ہے، دوبارہ اس کو دھوئیں گے تاکہ یہ گوبر وغیرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ یہ دیکھیں پانی کے اندر پھٹکڑی وغیرہ مکس کی ہوئی ہے اور اس کو اچھی طرح ہم دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ صاف ہو چکی ہے کچھ، یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے دوبارہ اس کو صاف کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ نے رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کرنا ہے، یہ دیکھیں اچھی طرح بالکل صاف کر لینا ہے۔ یہ دوبارہ اس نے یہ کر دیا، دوبارہ اس کو دھوئیں گے ہم۔ یہ دیکھیں یہ بالکل تقریباً صاف ہو چکا ہے اب، یہ دیکھیں اچھی طرح یہ صاف ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم اس کے بعد اس کے سائڈیں وغیرہ پہ ہم صاف کر لیں گے۔ یہ دیکھیں سائڈیں وغیرہ اس کے اوپر ابھی غلاظت لگی ہوئی ہے، یہ بھی ہم صاف کریں گے تاکہ اس کے اندر نہ چلی جائے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ کافی صاف ہو چکی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تیل لگائیں گے، اچھی طرح تیل اس کے اوپر مالش جیسے کی جاتی ہے اس کے اوپر لگائیں گے، پھر اس کو ہم اندر کریں گے۔ یہ دیکھیں ابھی تیل لے کے آتے ہیں، یہ دیکھیں تیل کس طرح لگایا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے تیل ڈالنا ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر اچھی طرح تیل لگ جائے، یہ دیکھیں اچھی طرح آپ نے اس کو تیل کی مالش کرنی ہے اور یہ دیکھیں آپ نے اس طرح اٹھانا ہے اس کو اور مکمل طور پر کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے تیل کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ یہ ابھی ہم اس کو اندر کر رہے ہیں،
یہ دیکھیں یہ دوبارہ اس کو دوبارہ ہم دھو لیں گے. یہ دیکھیں اب دوبارہ اس کو اندر کریں گے. اس کو دھو لیا اچھی طرح سے. اس کو دھونے کے بعد اس کو دوبارہ ہم تیل لگائیں گے. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے اندر رکھنا ہے. یہ دیکھیں اگر زور لگا رہی ہو تو آپ نے وہیں ٹھہر جانا ہے, آپ نے اس کے آگے نہیں جانا, اس لیے اس کو وہیں رکھنا ہے. یہ دیکھیں کس طرح زور لگا رہی ہے, نہ آپ نے اس کو پیچھے آنے دینا ہے نہ آگے دھکیلنا ہے. اس کو آپ نے اسی جگہ ٹھہر لینا ہے جہاں آپ نے پرلیپس کو دبا رکھا ہوگا. یہ دیکھیں یہ کافی زور لگا رہی ہے, اگر زور لگائے تو آپ نے اس کو آگے نہیں کرنا نہ ہی پیچھے آنے دینا ہے, وہیں آپ نے اس کو روکے رکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے روکے رکھا ہے اس کو. یہ دیکھیں اب اس نے زور لگانا دوبارہ سٹارٹ کر لیا ہے, اس لیے ہم اس کو وہیں رہنے دیں گے. یہ دیکھیں اب ہم اس کو آگے, یہ دیکھیں آگے یہ مکمل طور پر اس کے اندر چلا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ صحیح جگہ پہ ہم اس کو رکھیں گے. آپ نے اسی طرح کرنا ہے. اگر یہ دوبارہ زور لگائے تو آپ نے اسی جگہ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, یعنی کہ پیچھے نہیں آنے دینا, نہ ہی آپ نے اس کو آگے دبانا ہے. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو دھو لینا ہے اچھی طرح سے. یہ دیکھیں یہ مکمل ہو گیا ہے پروسیس. یہ دیکھیں یہ اینٹی پرولیپس جو پاؤڈر تھا, یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے آدھا پاؤ گڑ مکس کیا ہے اور ہم اس کو کھلائیں گے, اور تقریباً ہم 2 ٹائم اس کو کھلائیں گے وہ پاؤڈر گڑ میں مکس کرنے کے بعد. یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر کھا چکی, اب اس کو کھول دیں گے. یہ دیکھیں اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو گلوکوز دیں گے, پانی تقریباً 1.5 لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے. اس سے پہلے بھی میری کافی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہیں, آپ وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.